پاکستان اور قازقستان کی خارجہ امور کی وزارتوں کے درمیان تعاون کے ایکشن پلان پر دستخط۔ ایکشن پلان سے سیاسی، معاشی اور ثقافتی شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا۔ مشترکہ پریس کانفرنس میں اسحاق ڈار نے کہا کہ پاکستان وسطی ایشیائی ریاستوں کے ساتھ تعلقات کو فروغ دینے کا خواہاں ہے۔ نومبر میں صدر قازقستان کے دورہ پاکستان کے منتظر ہیں۔ نائب وزیر اعظم قازقستان نے کہا پاکستان اور قازقستان کے درمیان تجارت کے فروغ کے وسیع مواقع موجود ہیں۔ پاکستان کے ساتھ تعلقات، شراکت داری اور دوستی کو مزید مضبوط بنانا چاہتے ہیں۔ دریا چناب کے سیلابی ریلے ملتان میں داخل، شہر کو بچانے کے لیے شیرشاہ بند کو توڑنے کا فیصلہ۔ شہریوں کے انخلاء کے لیے اعلانات، 2000 سے زائد متاثرین محفوظ مقامات پر منتقل۔ شیرشاہ بند توڑنے سے بستی، گھاگرا، کچور، نیاز آباد، حسن بخش موڑ، چوک نصیرو والا سمیت متعدد بستیاں زیر آب آ گئیں۔ 35,000 سے زائد افراد متاثر ہو گئے۔ دریا چناب کا پل دونوں اطراف سے بند۔ بہاولپور بائی پاس چوک، ناگ شاہ چوک اور نواب ہوٹل سے ٹریفک موڑ دی گئی۔ جلال پور پیروالا کو بچانے کے لیے وہاڑی پل بند کو توڑ دیا گیا۔ 90,000 آبادی متاثر۔ شیشہ اور جلال پور پیروالا میں نقل مکانی کا سلسلہ تیز۔ انتظامیہ نے پاک فوج اور نیوی کی خدمات حاصل کر لیں۔ آئندہ 2 دن ملتان کے لیے اہم قرار۔ ہیڈ محمد والا، گرے والا، بند بوزن، شیر شاہ میں دوبارہ سطح بلند ہونے لگی۔ جھنگ کے 142 دیہات متاثر۔ 18 ہزاری کے 37 شورکوٹ، 61 احمد پور سیال کے 67 موضع جات ڈوب گئے۔ 4,11,766 افراد محفوظ مقامات پر منتقل۔ دریا ستلج کے سیلابی ریلوں نے متعدد عارضی بند توڑ دیے۔ بہاول نگر کے مزید سینکڑوں دیہات اور بستیاں سیلابی پانی کی لپیٹ میں آ گئیں۔ لوگ اپنی مدد آپ کے تحت جان اور مال بچانے میں مصروف۔ دریا راوی بھرنے سے سیلاب کی تباہ کاریاں جاری۔ اکاڑا ساہیوال، تاندلیہ والا، پیر محل، کمالیہ کے 1033 موضع جات متاثر۔ ہیڈ سدنائی پر پانی کی سطح مسلسل بلند۔ الرٹ جاری۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں دوسرا ریلا بھی داخل۔ 3,66,000 سے زائد افراد مشکلات کا شکار۔ متاثرہ علاقوں سے اب تک 2,88,111 افراد کا انخلاء کیا جا چکا۔ دریائے راوی میں آنے والے سیلاب سے اب تک 5 افراد جاں بحق اور 6 زخمی ہوئے۔ مظفر گڑھ میں سیلاب زدگان کی مدد کے لیے پاک فوج اور سول ادارے پوری طرح متحرک ہیں۔ پاک فوج اور سول اداروں نے ہزاروں افراد اور مویشیوں کو کشتیوں کے ذریعے محفوظ مقامات پر منتقل کیا۔ سیلاب متاثرہ علاقوں میں آرمی میڈیکل اور ریلیف کیمپس قائم کیے گئے ہیں۔ میڈیکل اور ریلیف کیمپس میں متاثرین سیلاب کو ادویات اور خوراک کی سہولیات فراہم کی جا رہی ہیں۔ پاک فوج کی امدادی سرگرمیوں کو متاثرین سیلاب کی جانب سے سراہا جا رہا ہے۔ پاکستان موسمیاتی تبدیلی کا نشانہ بننے والے ممالک میں شامل۔ حکومت اپنے وسائل سے تعمیر نو اور بحالی کے عمل میں جو کام کر سکتی ہے کرے گی۔ وفاقی وزیر برائے منصوبہ بندی اور ترقی احسن اقبال کی ABN نیوز سے گفتگو۔ کہا کہ ہم بیرونی سہاروں پر کم سے کم انحصار کرنے کی کوشش کریں گے۔ پنجاب میں بارشوں نے بھی تباہی کی ہے۔ ابھی سیلابی ریلا گزر رہا ہے تو تخمینہ لگانا ممکن نہیں۔ وزیر اعظم نے کمیٹی بنا دی۔ ہم سائنٹیفک بنیادوں پر سروے کریں گے اور نقصانات کا تخمینہ لگائیں گے۔ کراچی کے مختلف علاقوں میں بارش۔ شارع فیصل، طارق روڈ، ایم اے جناح روڈ، گلشن اقبال، جمشید روڈ، گلستان جوہر، یونیورسٹی روڈ پر بارش۔ ناظم آباد سائٹ ایریا، اورنگی ٹاؤن اور گرد و نواح میں بادل برس پڑے۔ حیدرآباد میں موسلادھار بارش سے نشیبی علاقے زیر آب، تعلیمی ادارے بند۔ اعجاز چودھری کی نااہلی کے بعد سینٹ کی خالی نشست پر پولنگ۔ حکومتی اتحاد کے امیدوار رانا ثناءاللہ اور اپوزیشن کی سلمہ اعجاز مد مقابل۔ اپوزیشن کا ووٹ کاسٹ نہ کرنے کا اعلان۔ پنجاب اسمبلی کے 363 اراکین اپنا حق رائے دہی استعمال کر رہے ہیں۔ کامیابی کے لیے امیدوار کو 181 ووٹ درکار۔ رانا ثناءاللہ کو 263 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ اپوزیشن امیدوار سلمہ اعجاز کو 100 ووٹوں کی حمایت حاصل۔ اپوزیشن کے 12 لوگوں نے مجھ سے رابطہ کیا۔ میں نے انہیں کہا کہ اپنی پارٹی کو ووٹ دیں۔ مشیر وزیر اعظم رانا ثناءاللہ کی میڈیا سے گفتگو۔ کہا اپوزیشن کے پاس راہ فرار کے علاوہ کوئی راستہ نہیں تھا۔ ان کا رویہ غیر جمہوری اور غیر سیاسی ہے۔ بانی پی ٹی آئی برصغیر کے پہلے رہنما ہیں جنہوں نے گالم گلوچ کے کلچر کو فروغ دیا۔ سیاست ڈائیلاگ سے آگے بڑھتی ہے، ڈیڈ لاک سے نہیں۔ جب ہم کہتے تھے بات کریں تو یہ کہتے تھے ہم آپ کو NRO نہیں دیں گے۔ شہباز شریف نے میثاق استحکام پاکستان کا پیغام دیا۔ بانی پی ٹی آئی اور ان کے ساتھی سیاست نہیں فتنہ فساد چاہتے ہیں۔ مارکہ حق سیاسی اور عسکری قیادت کا آپس میں ساتھ چل کر کامیابی ملی۔
اپوزیشن کا انتخابی عمل کا بائیکاٹ سیاسی فیصلہ اور ثوابدید. سیاسی عمل میں بائیکاٹ لوگوں کے حقوق سے دوری کا باعث بنتا ہے. اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک احمد خان کی پنجاب اسمبلی میں غیر رسمی گفتگو. کہا اپوزیشن نے بائیکاٹ کیا لیکن اپنا امیدوار الیکشن کمیشن سے ریٹائر نہیں کیا جس کے باعث انتخابی عمل کرانا پڑا. سیاسی عمل کا حامی ہوں. جتنا انتقام نواز شریف سے لیا گیا کسی سیاسی لیڈر کے ساتھ اتنی زیادتی نہیں ہوئی. نون لیگ کے رہنماؤں پر ناجائز مقدمات بنائے گئے. گھر جلائے گئے. علیمہ خان پر انڈا پھینکنے کے واقعے کی شدید مذمت کرتا ہوں. جس نے بھی کیا اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے. توانائی کے تمام نئے منصوبے ماحول دوست توانائی ٹیکنالوجی پر مبنی ہیں. نجی شعبے کی سرمایہ کاری کے لیے سازگار پالیسی اور ریگولیٹری فریم ورک بنایا ہے. وزیر توانائی اویس لغاری کا ورچوئل اجلاس سے خطاب. کہا گزشتہ سال نصف سے زائد بجلی ماحول دوست توانائی ذرائع سے حاصل کی. قابل تجدید توانائی ذرائع کا گرڈ کیپیسٹی میں 42% سے زائد حصہ ہے. کراچی میں ایک اور فیکٹری میں آگ بھڑک اٹھی. عمارت کا ملبہ گرنے سے 2 فائر فائٹر سمیت 5 افراد زخمی. فیکٹری میں موجود 200 افراد کو بحفاظت نکال لیا گیا. گارمنٹس فیکٹری میں لگی آگ پھیل گئی. مزید فیکٹریوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا. آتش زدگی کے باعث سینما کی عمارت منہدم. پولیس نے اطراف کی فیکٹریوں میں کام بند کروا دیا. فیکٹری کے احاطے میں کھڑی 2 گاڑیاں جل گئیں. فائر بریگیڈ کی 15 گاڑیاں آگ بجھانے میں مصروف. کوئی جج ہے، پولیس افسر یا سی ڈی اے ملازم جس کو ڈر لگے وہ اپنا تبادلہ کرا لے. فائدہ لیتے ہوئے ڈر نہیں لگتا، کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. غلطیوں کی سزا نہیں ہوتی، بے ایمانی کی سزا ہوتی ہے. اسلام آباد ہائی کورٹ کے جسٹس محسن اختر کیانی، شاہ لدتا اور C13 کے متاثرین کی درخواست پر سماعت کے دوران ریمارکس دیے. جسٹس محسن اختر کیانی نے سی ڈی اے کے مجسٹریٹ سے مکالمہ کرتے ہوئے کہا نیب نے پہلے ہی بیڑا غرق کر دیا. آپ نیب کے کہنے پر عمل کریں گے تو پھر قانون کہاں ہے؟ نیب کے کہنے پر مت چلیں، لوگوں کی مدد کریں. اگر آپ صحیح طرح سے کام شروع کریں تو سی ڈی اے کی ضرورت ہی نہیں بچے گی. جو متاثرین ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ان کے نام چیزیں ٹرانسفر ہو گئیں. عدالتی حکم کے باوجود چیئرمین سی ڈی اے اور چیف کمشنر ایک ہی شخص کو لگائے رکھا. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ کام کا بوجھ کم کرنے کے لیے ہر سیکٹر میں سی ڈی اے ہوتا. جو عدالتی حکم نہیں مانتا کیا وہ ایک سی ڈی اے کو اور اس کے افسر کو ہٹا سکتا ہے؟ عدالت نے سی ڈی اے کا حکم کا کہنا ہے کہ سارے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے. متاثرین کی مکمل تفصیلی رپورٹ 1 ماہ میں طلب. اسلام آباد ہائی کورٹ میں تعلیمی اداروں سے منشیات کے خاتمے کا کیس. وزارت داخلہ ANF اور پولیس سے 2 ہفتوں میں پیش رفت رپورٹ طلب. جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے نجی تنظیم لکی فاؤنڈیشن کی درخواست پر سماعت کی. جسٹس راجہ انعام امین منہاس نے ریمارکس دیے کہ صرف آگاہی سے کام نہیں چلے گا، مانیٹرنگ کرنی ہوگی. بچوں کے لنچ باکسز چیک کرنے ہوں گے. کوئی چیز باہر سے تو نہیں آ رہی. سلوگن پورا پاکستان سنتا ہے، پریکٹیکل کر کے دکھانا ہوگا. اسلام آباد پولیس کی 1 جنوری سے 22 اپریل 2025 تک کی رپورٹ میں بتایا گیا کہ 255 کلو گرام ہیروئن، 126 کلو گرام چرس پکڑی گئی. منشیات کے 689 کیسز درج، 709 ملزمان گرفتار کیے گئے. کیس کی سماعت 2 ہفتوں کے لیے ملتوی. پشاور ہائی کورٹ کا پشاور اور ایبٹ آباد میں شام کی عدالتیں شروع کرنے کا فیصلہ. جوڈیشل افسران کو مراسلہ ارسال. عدالتوں کے اوقات کار دوپہر 2:30 سے شام 5:30 بجے تک ہوں گے. مراسلے میں کہا گیا ہے کہ عدالتیں سول کیسز میں رینٹ کیسز اور فیملی کیسز سنیں گی. منشیات مقدمے میں نامزد خواتین اور نابالغ ملزمان کے کیسز بھی سنے جائیں گے. عدالتیں ان منشیات مقدمات کو بھی سنیں گی جن میں سزائیں 7 سال سے کم ہوں. بانی پی ٹی آئی کی 6 اور بشا بی بی کی 1 مقدمے میں عبوری ضمانت میں توسیع. اسلام آباد کی سیشن عدالت نے گرفتاری سے روک دیا. بانی کی 9 مئی اقدام قتل اور احتجاج کے مقدمات میں 7 اکتوبر تک توسیع کی گئی. بانی پی ٹی آئی اور بشا بی بی کی ضمانت درخواستوں پر ایک ساتھ فیصلہ سنایا جائے گا. 26 نومبر احتجاج کا کیس. پی ٹی آئی کے 3 اشتہاری کارکن کمرہ عدالت سے گرفتاری کے بعد رہا. انسدادی دہشت گردی عدالت کے جج نے ملزمان کی گرفتاری کا حکم دیا تھا. پی ٹی آئی کارکنان تھانہ کوہسار کے مقدمے میں اشتہاری تھے. عدالت نے اشتہاری. اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا اجلاس آج سے نیو یارک میں شروع ہوگا. فلسطین کو تسلیم کرنے سے متعلق اہم فیصلے متوقع. اجلاس میں فلسطینی صدر اور سینئر سفارتی حکام کی شرکت کرنا تھی. امریکہ نے فلسطینی وفد کو ویزے دینے سے انکار کر دیا. 2 ریاستی حل سے متعلق 22 ستمبر کو جنرل اسمبلی کا اجلاس جنیوا میں بلانے کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور. جنرل اسمبلی میں قرارداد کے حق میں 154، مخالفت میں 2 ووٹ ڈالے گئے. امریکہ اور اسرائیل نے مخالفت میں ووٹ دیا. برطانیہ نے ووٹنگ میں حصہ نہیں لیا. 22 ستمبر کے سیشن میں برطانیہ، فرانس، آسٹریلیا، کینیڈا اور دیگر ممالک کی جانب سے فلسطین کو ریاست تسلیم کرنے کا امکان.